نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، آج الحمدللہ حسب معمول قرآن مجید فرقان حمید کے مزید 100 سپارے کی تلاوت ہوئی۔ 12واں پارہ کے جس کا آغاز کل ہو چکا تھا، ایک ربع اس کا کل تلاوت ہوا تھا، باقی 3 پاؤ اس کے آج تلاوت ہوئی، اور پھر اس کے بعد 13ویں پارے کا پہلا نصف وہ بھی تلاوت ہوا۔ اس طرح سے الحمدللہ آج 10ویں تراویح کے اندر ہمارے 12.5 پاروں کی تلاوت مکمل ہو چکی ہے۔ سورتوں کے حساب سے دیکھیں تو سورہ ہود کی جس کی تلاوت کا آغاز کل ہو چکا تھا، تو اس کی باقیہ تلاوت آج مکمل ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو قرآن مجید کا ایک نہایت خوبصورت چیپٹر ہے سورہ یوسف، اس کی مکمل تلاوت کی گئی، اور پھر اس کے بعد جو سورۃ الرعد ہے اس کے بھی تقریباً کوئی 3 رکوع تلاوت ہوئے۔ خلاصہ مضامین کی اگر بات کریں تو گزشتہ کل ابھی ہم سورۃ التوبہ پر ہی تھے، اس کے مضامین چونکہ کثرت کے ساتھ ہیں اور نہایت اہم ہیں، ان میں سے ابھی بھی کم از کم 2 مضامین ایسے ہیں کہ جن کے اوپر بات ہونا باقی ہے۔ سورۃ التوبہ کے مضامین، سورۃ التوبہ کا جو عمومی انداز ہے وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ وہ زجر و توبیخ کا ہے، اور 4 طرح کے لوگوں کے ساتھ خطاب ہے سورۃ التوبہ کے اندر: خالص مومنین، خالص پکے کافر مشرکین، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، اور پھر منافقین۔ جو منافقین کا جو معاملہ ہے پورے قرآن مجید کا اگر ہم بالاستیعاب مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا تذکرہ بڑی کثرت کے ساتھ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفاق جو ہے وہ ایسی برائی ہے، اور منافقین نے اتنا نقصان پہنچایا ہے دین اسلام کو روز اول سے لے کر کے آج تک، اور پھر منافقین کا مسئلہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ لگتے آپ جیسے ہیں، اٹھتے بیٹھتے آپ میں، اگر ان پر اعتماد نہ کریں تو وہ خرابی ہے، اعتماد کریں تو وہ خرابی ہے۔ تو روز اول سے دین اسلام کو سب سے زیادہ جو دشمنوں نے، مخالفین نے، پکے کافروں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا انہوں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے، منافقین کے ذریعے سے مسلم کمیونٹی کو اور دین اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اب شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ سے، ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، دوسرے رکوع سے ہی منافقین کی مذمت شروع ہوتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں مومن ہیں، اللہ کہتا ہے وہ مومن ہے ہی نہیں۔ وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا، پھر سورہ آل عمران میں آئیں تو وہاں پہ غزوہ احد کے تناظر میں منافقین کی مذمت ہے، پھر آگے سورۃ النساء کے اندر آ کر کے منافقین کے بارے میں اتنی سختی ہے کہ جیسے خالص پکے کفار اور مشرکین کے بارے میں آتا ہے، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تم کیا ہو گیا، تم منافقین کے بارے میں 2 گروہ ہوتے جاتے ہیں، فَخُذُوهُمْ، پکڑو ان کو، قتل کرو، کہ یہ لوگ دین اسلام کے بدترین دشمن ہیں، انہوں نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ سورہ نساء میں اس حد تک آ کر کے سختی ہو جاتی۔ پھر وہاں پہ ایک واقعہ بھی ہوا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے منافق کو قتل بھی کر دیا۔ تو نفاق کی مذمت اس طرح سے چلتی چلی جائے۔ سورہ انفال کے اندر فرمایا کہ اے نبی، آپ کفار سے تو جنگ کریں، منافقین کے اوپر مزید سختی کریں، ان کے ساتھ صرف جہاد ہی نہیں کرنا بلکہ وغلظ علیہم، ایک درجہ زیادہ ان کے اوپر جو ہے وہ اپنی سختی کریں۔ پھر باقاعدہ آگے 28ویں پارے میں سورۃ المنافقون موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری شہادت ہمیں قبول نہیں۔ اذا جاءک المنافقون، میں وہ آپ کے پاس منافق آ کر کے کہتے ہیں انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تمہاری شہادت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس حد تک جو ہے وہ ان سے کنارہ کشی، اور پھر ان کی نشانیاں کہ جہاد میں سستی کرتے ہیں، اللہ کا حکم ماننے میں سستی کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بطور ذات اطاعت میں سستی کرتے ہیں، جب مسلم کمیونٹی کے اوپر مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو بخیل ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح سے ان کی مختلف جگہ پر مختلف علامات ان کی نقل کی گئی۔ اس پورے موضوع کی اگر ہم پیک محسوس کریں کہ پیک کہاں پہ آ کر کے بنتی ہے، وہ یہ مقام ہے سورۃ التوبہ کا، آیت نمبر سمجھ لیں کہ 80 سے 84 تک جو مقام ہے منافقین کی مذمت کا، وہ اپنی پیک پر پہنچ گئے۔ اللہ رب العزت نے پہلے منع فرمایا، میں ہوں یہ منافق ہیں، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ اگر ان کے لیے استغفار بھی مانگیں گے نا، ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر کبیر، سید المرسلین ہیں، شہنشاہ کونین ہیں، سید الکونین ہیں، فرمایا کہ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان ہی اتنا پہنچا ہے۔
آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے. پھر ساتھ فرمائے ان تستغفر لهم 70 مرة، اگر 70 دفعہ بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں گے نا فلن یغفر اللہ، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. اللہ اکبر، زبان نبوت سے استغفار اور اللہ کسی کے لیے قبول نہ کرے، کس حد تک بدبختی اور شقاوت ہے ایسے لوگوں کی. ایک واقعہ رونما، اگر اس کو ہم ذرا سا جوڑ لیں اس معاملے کے ساتھ جو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں 20 یا 22 مقامات ایسے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے وہ فرش پر دیا کرتے تھے، اللہ رب العزت آسمان سے اس کو قرآن بنا کر کے نازل فرمایا کرتے تھے. تو قرآن مجید میں وہ چند مقامات میں سے ایک اور مقام یہ آ گیا. اس سے پہلے 3 مقام ایسے گزر چکے ہیں، میں گنواتا جا رہا ہوں. ایک مقام یہ بھی ہے، ایک شخص تھا جس کو کیا کہا جاتا ہے رئیس المنافقین، منافقین کا سردار تھا وہ شخص، عبداللہ بن ابی سلول. کئی سارے مقامات پر وہ دغا دے چکا تھا. عام طور پر منافقین چھپے رہتے تھے، لیکن اس شخص کا نفاق سب کے سامنے کھلا ہوا تھا کہ یہ مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے. لیکن اگر وہ صف میں آ کر کے کھڑا ہو گیا، اس کو مسجد سے نکال تو نہیں سکتے، اس کو ہٹا تو نہیں سکتے، اس کو کچھ کہہ تو نہیں سکتے. آ کر کے کھڑا ہو گئے اور پھر جب احادیث بھی یہ موجود ہوں کہ بھئی آپ نے کسی کا دل تو نہیں چیر کے دیکھ لیا کہ اس کا ایمان کا لیول کیا ہے، اب نہیں کچھ کر سکتے، اب مجبور ہیں. وہ فوت ہو گئے، مر گیا. ان کے جو بیٹے تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ خالص مومن تھے، مجاہد صحابی تھے، اس کو کہتے ہیں اچھوں میں برے، بروں میں اچھے. اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی قدرت ہے، وہ حضور کے سچے عاشق تھے. انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ حضور باپ ہے، پدری شفقت کا تقاضا ہے، تو آپ نے جنازہ بھی پڑھانا ہے اور آپ ایسا کیجئے کہ ان کے کفن میں رکھنے کے لیے اپنی قبا مبارک بھی دیجیے. اللہ اکبر. دیکھیے کہ لیڈر کس کو کہتے ہیں، قائد کس کو کہتے ہیں، اور کس حد تک قائد کو کوئی فیصلے لینے پڑتے ہیں، لیڈر کو فیصلے لینے پڑتے ہیں. لوگ بڑی آسانی سے تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بندے بندے کی کردار کشی ہوتی ہے اور ہر بندے کے اوپر اس کی چھوٹی چھوٹی سی بات کو لے کر کے بجائے اس کے کہ دیکھیں اس کے پیچھے ویژن کیا ہے، وزڈم کیا ہے، وہ فیصلہ کیوں لینا پڑا ہے اور کون سا لیڈر کیوں فیصلہ لے رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے. صرف اپنا امیڈیٹ بینیفٹ دیکھنا ہے، صرف اپنا دیکھنا ہے کہ مجھے یہ چیز بری لگی ہے تو بس توپوں کے دھانے کھول دینے. اللہ کے بندو، تیرا تو سینہ ہی پھٹ جائے یہ سن کر کے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے 3 پکے صحابہ، مجاہدین اور اپنے خاص دوستوں کو کفار کے نرغے میں چھوڑ دیا تھا. آج تک تجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ غزوہ صلح حدیبیہ کب ہوگا. ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا کہ کفار نے ضد کر لی. انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی معاہدے کے لیے آئے ہیں کہ تمہارے پاس جو بندہ آئے گا تم ہمیں واپس کرو. حضور کہہ سکتے تھے کہ ابھی تک معاہدہ لکھے ہی نہیں ہے، یہ بندے نہیں ہم واپس کریں گے. انہوں نے کہا کہ معاہدہ ہو گئی نہیں. لیڈر کو فیصلے لینے پڑتے ہیں. جب جو قیادت ہے، جب قائد ہے، وہ صحیح معنی میں وہ کیا ہو، دیانتدار، وہ خیر خواہ، وہ درد دل رکھنے والا، تو اللہ اس کو ایسے فیصلے کرنے کی توفیق دیتے. اللہ اس سے فیصلے لیتے جو فردر پوری کمیونٹی کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں. آگے کہ میرے ابا کے لیے آپ جو ہے نا وہ اپنی قبا مبارک بھی عنایت فرمائیں، جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے اپنی قبا مبارک دے دی. جنازہ تیار ہوا تو جنازے کے لیے بھی روانہ ہوئے. اللہ اکبر. ادھر سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ کر کے پڑھ گئے حضور پاک علیہ السلام کے قدموں میں. حضور پاک علیہ السلام کی قبا مبارک، چادر مبارک کو پکڑ لیے. یا رسول اللہ، وہ منافق ہے، دشمن ہے وہ، اور پھر منافق بھی نہیں، سکہ بند منافق ہے، رئیس المنافقین، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ ہاں نا پڑھاؤں گا عمر، میرے صحابی کی ریکویسٹ ہے، میرے دوست کی ریکویسٹ ہے، میں کیا کروں، جاؤں گا میں جنازہ پڑھانے کے لیے. یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن مجید نہیں اتارا آپ پہ؟ اللہ نے کہا نہیں استغفر لهم ولا تستغفر لهم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں میں معاف نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں، تو میں کرنے والا اختیار میں کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے منع تو نہیں نہ کیا، یہی کہا ہے آپ کریں یا نہ کریں تو میں کر رہا ہوں. یا رسول اللہ، اللہ نے اس میں یہ بھی تو کہا ہے تستغفر لهم 70 مرة، قربان جائیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فقہ کے اوپر. یا رسول اللہ، اس میں یہ ہے کہ اللہ فرمانے کہ آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے ہم معاف نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا تو کیا ہوا، میں نبی ہوں، میں 71 دفعہ کر لوں گا، میرا امتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں اس کا جواب آگے ملے گا. لقد جاءکم رسول، جب یہ سورہ مکمل ہو رہی ہے نا تو اس سورہ کا اوور آل مضمون کیسا زبردست کلوز ہو رہا ہے وہ آپ کو مزہ آئے گا اس کا. تو میں 71 دفعہ کر لوں گا، میرا امتی ہے. 70، اللہ نے 70 کی قید لگائی ہے نا. حالانکہ فقہاء نے لکھا وہ الگ سے ایک اصول ہے کہ جہاں پر بھی عربی کے اندر 70 کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہاں سے کثرت ہی مراد ہوتی ہے، وہاں سے ان لمیٹڈ مراد ہوتی ہے کہ جاؤ 70 دفعہ تم کر لو. جیسے عام طور پر کہا نہیں جاتا 70 دفعہ، ان جتنی دفعہ مرضی کر لیں.
تو اللہ کے الفاظ سے 70 مرۃ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں 71 دفعہ کر لوں. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوچیں کیا حالت ہے. حضور آگے کے جا رہے ہیں, عمر فاروق پیچھے پیچھے ملتے کا ہاتھ باندھ رہے, یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں, نوکر ہوں, مقتدی ہوں, آؤں گا آپ کے ساتھ, آؤں گا جنازے میں, آؤں گا آپ کے پیچھے کھڑا ہوں کیونکہ امام آپ ہیں. لیکن یا رسول اللہ عمر کا دل نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, اندر سے نہیں مانتا. آپ امام ہیں, آپ نبی ہیں, رہبر ہیں, سردار ہیں, قائد ہیں, ضرور جاؤں گا, کھڑا بھی ہو جاؤں گا آپ کے پیچھے. لیکن اس منافق کے لیے استغفار کرنے کو عمر کا اندر سے دل ماننا نہیں ہے, میری فیلنگ اندر سے ایسی نہیں مانتا. تو حضور پاک علیہ السلام نے اس کو دفنایا بھی, جنازہ بھی پڑھایا, قوہ مبارک بھی عنایت فرمائی. بعض روایت میں آتا ہے کہ اپنا لعاب دہن بھی اس کے منہ میں ڈالا. کس کو؟ اپنے صحابی کو, جو اس کا بیٹا تھا, اس کو خوش کرنے کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے اس کی دلجوئی کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا, یہ کر دیا. واپسی ہٹے تو اللہ نے فرمایا جبرائیل دوڑ کے جا, اللہ کوئی آئے دے تو لے کے جاؤں. فرمایا نہیں تو آج پھر ایسے ہی جا, وہ جو عمر کہہ رہے ہیں نا وہ ریکارڈ کر کے لے اور قرآن بنا کے نازل کروں. وہ کیا تھا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. آیت نمبر 84 اتاری اللہ نے فرمایا کہ محبوبہ آج کے بعد آپ کسی ایسے منافق کے جنازے کے اوپر کھڑے نہیں ہوں گے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. نہ اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہوں, نہ آپ استغفار کریں. اب کرم آپ کو یہ حکم دے رہا ہے, اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا. آپ ان منافقین کی اب وہ نہیں کریں گے, ان کی نہ تو حوصلہ افزائی کریں گے, نہ ان پر استغفار پڑھیں گے, نہ ان کی جنازے اور کفن دفن وغیرہ میں شریک. مفسرین کرام رحمۃ اللہ نے یہاں پہ ایک بحث کی اور ان سوالات کے جواب بھی دیے, جن میں سے ایک تو وہی گزرا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں کیوں گئے تھے. تو وہ سادہ سا جواب ہے کہ وہ جو ان کا بیٹا تھا اس کی دلجوئی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا تھا. دوسرا ہے کہ قمیص کیوں عطا فرمایا تھا اس کو, قمیص نبوت کسی شخص کو مل جانا تو یہ تو بہت بڑے آنر کی بات ہوتی, کیوں عطا فرمایا تھا. تو مفسرین کرام رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا تاریخ کو دیکھنا پڑے گا. جب غزوہ بدر ہوا تھا تو مشرکین کی طرف سے جو لوگ قید ہوئے تھے نا, ان میں حضور پاک علیہ السلام کے ایک چچا بھی تھے, اور چچا بھی بڑے پیارے تھے, بڑے لاڈے تھے, جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ. وہ اپنی قومی غیرت اور قوم کی طرف سے لڑتے وڑتے قوم کے کہنے پہ نکل آئے ان کے لشکر کے ساتھ, ادھر آئے مسلمانوں کے پاس, قید ہو گئے. بظاہر لگتا یوں ہی ہے کہ لڑائی کرنا ان کا مقصد نہیں تھا, لیکن قوم کے ہاتھوں ان کی باتوں میں کہہ کوا کے آگے تھے. ادھر سے مسلمانوں کو بھی پتہ تھا, ظاہر ہے کہ حضور کے چچا تھے اور حضور سے محبت کرنے والے تھے. لیکن جب آئے سارے تو ہیں تو سارے قیدی, اب کفار کی طرف سے آئے ہیں تو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ تو قیدیوں والی ہونی ہے. اب دیکھیں حضور پاک علیہ السلام کا ویژن دیکھیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور سیادت کا انداز دیکھیں. اب ذاتی رشتہ ہے, سوچیں کہ دل میں کتنی محبت ہوگی, اور چچا جیسا کتنا کلوز رشتہ, اور لیکن اس وقت وہ قیدی ہیں. کسی کو انڈیویجول اگر فائدہ دیتے ہیں تو کیا ہے کہ پوری کمیونٹی کے لیے آپ اصول توڑ رہے ہیں, باقی سب قیدیوں کے اوپر سختی کر رہے ہیں, آپ اپنے چچا کو آپ نرمی کر رہے ہیں, کوئی بھی اٹھ کر کے کھڑا ہو سکتے. اب آقا کریم سید المرسلین قربان جائیے حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالیہ, قیدی سارے ہیں, مسجد کے ستونوں کے ساتھ بندھے ہوئے, ساری رات حضور پاک علیہ السلام کی آنکھ نہیں لگی, بے چینی ہے, بے قراری ہے. اما جان پوچھتی ہیں حضور تھوڑا آرام فرما لیں, سوچیں. نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی, کبھی دائیں پہلو کبھی بائیں پہلو, نیند نہیں آ رہی. کچھ قیدی کراہ رہے تھے, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمزوری اور ضعف کی وجہ سے, کچھ بڑھاپے کی وجہ سے تھوڑا کراہنے کی آواز آئی. تو اپنے کسی دوست یار کو جو پاس ہی لیٹا ہوا تھا اس کو کہا یار جا کر کے نہیں اس کی رسیاں تھوڑی ڈھیلی کر دیں, میرے چچا کی رسیاں تھوڑی ڈھیلی کر دیں. پہلو بدلا تو پھر اب نیند کوسوں نہیں ہے, پھر وہی حالت ہے کہ نہ جانے لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے چچا کو تھوڑی رخصت دے دی ہے, ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی ہیں. واٹ اباؤٹ ادرس, دوسرے بھی تو قیدی ہیں نا, ہیں تو سارے قیدی, اسٹیٹس تو سب کا ایک ہے. نیشنل لیول پہ تو آپ کو ایک قانون ہے, ایک پالیسی بنانی ہوتی ہے, آپ اس میں کسی انڈیویجول کو آپ ڈیل نہیں دے سکتے, آپ کسی بھی بیس پہ. اگر وہ ہوگا کوئی ڈھیل ہوگی تو وہ کراس دا بورڈ ہوگی, پھر اس سے سب فائدہ اٹھائیں گے. یہ پرنسپل ہوتا ہے. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا میرے چچا کو جو مہلت ملی ہے نا, جو ڈھیل ملی ہے, جب سب قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دو. قانون ہے تو پھر قانون سے سارے فائدہ اٹھائیں گے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت جس نے سمجھا, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے, سلام اس پر کہ جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا,
سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکیں اسیروں کی۔ فرمایا ٹھیک ہے، سب کی ڈھیلی گا۔ اس موقع پر کیا تھا کہ کچھ قیدیوں کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ اب جس قوم نے قیدیوں کو کیپچر کیا ہوا ہے ان کا کھانا پینا پہننا تو انہیں کی ذمہ داری ہے، اخلاقی طور پر بھی قانونی طور پر بھی۔ اب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قباب ان کو چاہیے تھا، ان کے قد کا برابر کا کوئی بندہ نہیں تھا کہ کسی کو کہا جائے کہ یار تم اپنا قباب یا اپنے کپڑے کس کو دے دو۔ تو یہ جو شخص تھا عبداللہ بن ابی جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس کا جنازہ تھا، جس کے جنازے کا بھی تذکرہ ہو، اس کا قد عباس رضی اللہ عنہ جتنا تھا۔ اس کے کپڑے حضور کے چچا کو پورے آئے تھے، حضور نے ان کو کہا تھا، تو اس نے اپنا لباس، اپنا قمیص حضور کے چچا کو اس وقت دیا تھا جب وہ بطور قیدی آئے تھے۔ اصلا نال جو نیکی کریے اور نسلیں تک نہیں بھولتے۔ آج حضور پاک علیہ السلام نے وہ بدلہ دیا تھا اپنے چچا کا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج اس کا بیٹا بھی آیا تو اس کی دلجوئی بھی ہوگی، حضور نے اپنے چچا والا بدلہ بھی اس کو واپس کر دیا، اپنا قمیص اس کو دے دی۔ باقی اللہ کا معاملہ، بخشے نہ بخشے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اللہ کا فرمان ہے اپنی جگہ پہ برحق ہے۔ سورہ کلوز بڑے شاندار انداز میں ہو رہی ہے، چونکہ اس کے اندر اوور آل بہت زیادہ ذکر و توبیخ ہے، انداز کے اندر کافی جارحیت موجود ہے۔ اب ضروری تھا کہ دلجوئی کی جائے اپنے محبوب کی، اور امت کو بتایا جائے کہ ہم نے تمہیں کیسا شاندار نبی عطا فرمایا، ہم نے تمہیں کتنا بہترین نبی عطا فرمایا، وہ تم سے محبت کتنی کرتا اور اس کا مقام کیا ہے۔ فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم نے تمہیں ایک ایسا رسول عطا فرمایا، رسول من انفسکم، تم میں سے ہے، انفسکم، انفس یہ نفس کی جمع ہے، تم میں سے ہے۔ اب کوئی شخص کہے کہ جی وہ ہم میں سے ہیں تو ہم جیسے ہو گئے، نا 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 نا، کسی غلط فہمی میں نہ پڑھنا، ورنہ ایک دوسری قرات بھی ہے وہ بھی سن۔ قرآن مجید ہوتا ہے 7 قراتوں کے اوپر، علی 7 احرف، 7 قراتوں کے اوپر۔ من انفسکم کی جگہ دوسری قرات ہے من انفسکم، انفس نفس سے ہے اور انفس نفیس سے ہے۔ کیا مطلب کہ تم میں سے سب سے زیادہ نفیس ہیں۔ آسان ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے تو ہیں لیکن تم جیسے نہیں ہیں۔ من انفسکم، تم میں سے تو ہیں لیکن تم جیسے نہیں ہیں۔ اگر تھوڑا سا ہم کھول سکیں کہ پسینہ ہر ایک کو آتا ہے، پسینہ حضور کو بھی آیا ہے، تمہارے پسینے میں سے بدبو آتی ہے، اللہ کے محبوب کے پسینے میں سے خوشبو آتی ہے۔ اماں جان لگا کر کے جائیں اپنے کپڑوں کے اوپر تو مدینہ کی ساری سہیلیاں پوچھتی ہیں کہ یہ کس بازار سے یہ خوشبو لے کر کے آئی ہوں، تو وہ پورے وقار کے ساتھ جواب دیتی ہیں کہ یہ میرے محبوب شوہر کا پسینہ ہے، تمہیں کیا پتا کہ کس بازار کی خوشبو ہے، یہ تو جنت کی خوشبو ہے۔ تم میں سے تو ہیں لیکن تم جیسے، تم میں سے تو ہیں لیکن تم جیسے نہیں ہیں۔ انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا ٹائٹل دیکھو، عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے نا وہ چیز میرے محبوب کو بھی تکلیف دیتی ہے، کہ میرے امتی کے اوپر کوئی سختی نہ ہو جائے، کوئی ایسا حکم، کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ میرا امتی تنگ ہو جائے۔ اتنی محبت اپنی امتی کے ساتھ، اتنی شفقت اپنی امتی کے ساتھ۔ عزیز علیہ ما عنتم، مسواک کی باری آئی، فرمایا لولا نشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ، مسواک مجھے اتنی محبوب ہے لیکن میں چاہتا نہیں ہوں کہ اپنی امتیوں کا اس کا حکم دے دوں۔ اگر میں نے حکم دے دیا ایسا نہ ہو کہ پھر ان کے اوپر اللہ کی طرف سے فرض ہو جائے، فرض ہو گئی تو مشقت میں پڑ جائیں گے، کہاں جائیں گے، جگہ جگہ پہ درختوں سے جا کر کے مسواک اتاریں گے، ہر نماز میں مسواک کرنا اگر لازم خراب۔ فرمایا سنت ہے، محبوب سنت ہے، اس کے فوائد بھی بہت زیادہ علماء نے لکھے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں 70 سے زیادہ فائدے لکھے ہیں۔ 70 فائدوں میں سے سب سے چھوٹا فائدہ 70ویں نمبر کا یہ ہے کہ مرتے ہوئے کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے، باقی 69 کا کیا مقام ہوگا۔ ٹوتھ پیسٹ کا نام وہ مخالف ہے، نہ اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دے رہا، لیکن یہ ہے کہ یہ وہ سنت ہے جس کو عوام و خواص نے سب نے ترک کر دیا، سب نے اس کو ترک کر دیا۔ سہولت ہونے کے باوجود بھی ہم مسواک کی پابندی نہیں کرتے، نہ ہی ہمارا رجحان ہے، نہ اپنے بچوں کو اس طرف لگاتے ہیں کہ بھائی اس کے کتنے فوائد ہیں، جسم کی کتنی بیماریوں سے شفا ہے مسواک کے اس کے اندر کہ آپ حیران ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ جو چیز تمہیں تکلیف میں مبتلا کر سکتی تھی اللہ کے نبی نے اس کا پہلے سے احساس کی۔ اللہ کے نبی پر تہجد فرض تھی لیکن امت پر فرض نہیں کی، فرض کر دیتے تو سوچے کتنی مشقت ہوتی۔ وہ صبح سے صاحب 3 بجے اٹھے ہیں، رات کو 11 بجے تک جو ہے وہ پھر مولانا صاحب نے روک کے رکھا ہوا تو کتنی مشقت ہوتی، تو تہجد کو فرض نہیں کی۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص، اب تسلی دے دی محبوبہ، فإن تولوا فقل حسبی اللہ، اگر یہ منافقین، یہ اہل کتاب، یہ یہود و نصارہ، یہ مشرکین
فرمایا کہ اگر یہ روح گردانی بھی کرے نا، آپ کو پریشان بھی کرے، فقل حسبی اللہ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت، آپ کے قلب نازاں پہ کوئی چیز گرا نہ گزرے، فقل حسبی، بس آپ یہی پڑھیں، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ امت کو بھی یہی سبق ہے، کوئی بھی تکلیف پہنچے، کوئی بھی غم آئے، کوئی بھی نقصان ہو، کوئی گھاٹا ہو، کوئی خسارہ، کوئی رونے دھونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، چیخنے دھاڑنے کی ضرورت نہیں، بندے بندے کے فون کر کے منتیں کرنے کی ضرورت نہیں، پرے لگانے کی ضرورت نہیں، لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں، جگہ جگہ پہ اپنی معصومیت کا، اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ویک کیریکٹر اور کمزور ذہن والے لوگ یہ حرکتیں کرتے، لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ فرمایا نہیں، یہ حالت من حسبی اللہ لا الہ، میرے لیے اللہ ہی کافی، حسبی اللہ، لوگوں کے دل اللہ کے قبضے میں، اللہ بہترین کارساز، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ جو اس سے اگلی سورہ ہے وہ ہے سورہ یونس، یہ مکی سورہ ہے اور اس کی 109 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ اس کی تلاوت کل مکمل ہو چکی تھی۔ سورہ یونس اسی وجہ سے ہی ہے کہ اس کے اندر جناب یونس علیہ السلام کا قصہ منقول ہے، لیکن قصہ یہاں پر تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، جس طرح سورہ یوسف کا کیس ہے جو کہ اس کے بعد آ رہی ہے، سورہ ہود کے بعد آئے گی سورہ یوسف۔ سورہ یونس کے اندر ہلکا سا تذکرہ یونس علیہ السلام کا کہ اپنی بستی کے لوگوں سے وہ ناراض ہو کر کے چلے گئے تھے، اور ابھی اللہ کے حکم کی نشانیاں آئی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے واضح حکم نہیں تھا کہ بستی سے آپ جو ہیں وہ جا بھی سکتے۔ تو اللہ رب العزت کا اپنے انبیاء کے ساتھ تربیت کا معاملہ اس طرح کر کے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے واضح ورڈکٹ کے سے پہلے وہ چلے گئے، قوم نے پیچھے سے توبہ کر لی، ان کو یہی تھا کہ نشانیاں آ چکی ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب قوم بچ گئی، وہ باہر نکلی، انہوں نے رونا شروع کر دیا، اللہ کو ان پر رحم آ گیا، عذاب ٹل گیا، اب کیسے واپس جائیں؟ جن کو یہ کہہ کے آئیں کہ تم تیار ہو جاؤ، تمہارے اوپر تو عذاب آ رہے ہیں، اب ان کو کیسے فیس کریں؟ اللہ اکبر۔ اب اللہ کی جو ہے وہ واضح ابھی اذن بھی نہیں آیا تھا کہ چلے گئے تھے وہاں سے۔ اب پھر کیا تھا، وہ جو پورا واقعہ ہے علماء سے سنتے رہتے ہیں، دریا میں چلے گئے، پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مزید تفصیل سورہ صافات پارہ نمبر 23 میں آ رہی ہے۔ 40 سال تک وہاں پہ رہے، رات کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، 40 سال تک وہ وہاں پر رہے ہیں۔ اللہ اپنے پیغمبر کی تربیت کس انداز میں فرماتے ہیں۔ ہمارے اوپر تو تھوڑی سی مشقت آ جائے نا، تھوڑی سی تکلیف آ جائے، تھوڑی سی کوئی رگڑی لگ جائے تو ناشکری اتنے الفاظ ہمیں آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ہی ملے تھے کیا ملے تھے۔ ارے اللہ کے بندے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے محبوب جو بندے ہوتے ہیں، اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، اللہ ان کی تربیت کیسے فرماتے ہیں، ان کے اوپر کیسی کیسی آزمائشیں آتی۔ یہ سورہ یونس، اس کے اندر اس واقعے کا جو ہے وہ ہنٹ موجود ہے، اس لیے جو ہے وہ اس سورہ کا نام جو ہے وہ سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ اس سے اگلی جو سورہ ہے سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود 12ویں پارے کے اندر ہی تقریباً ساری کی ساری موجود ہے، تھوڑا سا کوئی 8 لائن ہے اس کی، 11ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ سورہ ہود اللہ کے ایک پیغمبر جناب ہود علیہ السلام کے نام سے ہے۔ سورہ ہود کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اس کے اندر اکثر و بیشتر انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی قوموں کا تذکرہ ہے، اور وہ بھی بڑے عجیب انداز میں۔ ایک دن جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے بیٹھے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، حیران کی ہوتی ہے کہ کتنی محبت تھی ان کو حضور سے، کس انداز میں حضور کے چہرے پر نگاہیں ٹکائے ہوتے تھے، حتیٰ کہ حضور پاک علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے اندر جو سفید بال تھے وہ بھی صحابہ نے گنے ہیں وہ بال، کتنی محبت کے ساتھ اور کتنا ڈوب کے انہوں نے حضور کی زیارت کی۔ کسی نے کہا 13 بال، کسی نے کہا 17 بال، کسی نے کہا 21 بال۔ یار اتنی بھی محبت ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کا صدیق نے عرض کیا رسول اللہ آپ کے تو بال سفید ہونے شروع ہو گئے، ویسے ہی جیسے یاروں سے باتیں کرتے ہیں، چونکہ دونوں نے کٹھی پوری حیات طیبہ دونوں کی کٹھی گزری تھی، یار غار تھے، یار مزار تھے۔ فرمایا یار ابوبکر شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اس کے مضامین نے بوڑھا کر دیا، میں اپنی امت کے غم میں ہوں، اور اللہ مجھے سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اللہ بتاتے ہیں اس کے اندر قوم نوح کہ اس نے کتنا تنگ کیا نوح علیہ السلام، کتنا مذاق اڑایا۔ اللہ نے ان کو جو کہا انہوں نے ہر ایک چیز نوح علیہ السلام نے کر کے دیکھی، سارا کچھ اپلائی کیا، لیکن قوم مان کے نہیں دے رہی تھی۔ سورۃ القصص ہے، سورۃ العنکبوت ہے، آگے پارہ نمبر 20 میں آ رہی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ ہم نے جناب نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 1000 سال ٹھہرے، 50 سال کم، یعنی 950 سال عرصہ تبلیغ ہے، وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لوگوں آ جاؤ اپنے رب کو پہچان، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جائے۔ 950 سال کی قرآن شہادت دی،
اوور آل ان کی جو عمر ہے وہ 1300 سے 1400 سال ہے. ظاہر ہے وہ طوفان جس کا تذکرہ اسی سورہ کے اندر ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نوح تم ایسا کرو، تم کشتی میں سوار ہو جاؤ، کشتی بناؤ. یہاں سے ہی محسن فرماتے ہیں کہ یہ جو ترکھانی کا جو کام ہے وہ ادھر سے ہی شروع ہوا. نوح علیہ السلام کا یہ پیشہ تھا، کسی بھی پیشے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے حکم میں وہ کشتی بنانے شروع کی. وہ خشکی ہے سب طرف، پانی دور دور تک کوئی نہیں. اب قوم کے نوجوان پاس سے گزرتے ہیں تو وہ جناب مذاق اڑاتے ہیں، لوگ مزے دیکھو جی اب اس نے نئی چیز شروع کر دی ہے. جو ادھر ہمارے یہاں جس کو ڈرامے کہا جاتا ہے، اس نے اب نئی چیز شروع کر دی. پہلے کچھ اور کرتا تھا، اب یہ کشتی، نہ ادھر پانی ہے نہ ادھر سمندر ہے نہ ادھر دریا ہے، اس نے کشتی چلانی کدھر ہے، ذرا ہمیں بتائیں تو صحیح. نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے خاموش بولتے جا رہے. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. دن آنے والا ہے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ اسی طرح سے تمسخر اڑنا ہے تمہارا. من ضحك ضحك، جو ہنستے ہیں اس پر ہنسا جاتا ہے. منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون، لگ پتہ جائے گا، ذرا ٹھہر جاؤ. حکم ہوا کہ جتنے جوڑے ہیں مختلف جانداروں کے وہ بھی اور اہل ایمان کو بھی آپ اس میں بٹھا لیں. آس پاس پانی ہے کوئی نہیں، کدھر چلنا ہے کشتی؟ اللہ نے فرمایا ذرا ٹھہریں. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، اب صرف اس میں بیٹھیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا. یہ سواری کی دعا بھی ہے کہ جب بھی سواری میں بیٹھیں بسم اللہ مجریہا، اللہ تو نہیں اس کو چلانے، میں کچھ نہیں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا. بڑی بڑی تگڑی تازہ بہترین سکیور سواریوں کو انسان تباہ ہوتے دیکھتا ہے، لوگوں کو مرتے دیکھتا ہے. بڑے بڑے لوگ اپنی طرف سے سارے ٹل لگا لیتے ہیں، سیکیورٹی کے سارے میز لے لیتے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا. اور میں اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا. جتنی بھی انسان نے اپنی سہولت کے لیے، اپنی کمفرٹ کے لیے ایک ایک چیز ایجاد کی ہے، ہر ایک چیز میں اللہ نے موت کا نقشہ رکھا ہے. ہر ایک چیز، جس چیز پہ آپ ہاتھ رکھیں اس میں بننے کے لیے موت کا نقشہ موجود. فرمایا آپ یہ پڑھ کے اس میں بیٹھ سکیں. جیسے ہی بیٹھے وہی تجریبہم فی موج کالجبال، اور ایسا ایسا آسمان سے پانی، زمین سے پانی، اور وہ ایسا ایسا کشتی اوپر تیرنا شروع ہو گئی. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو، اور 3 تو گئے بیٹھ. سام حام یافس ان کے نام آ، چوتھا تھا کنعان، وہ تو اڑ گیا. نوح علیہ السلام اس کو کہا بیٹے آجا یار آجا، تو آجا بچ جائے گا. وہ اوپر چڑھ رہا تھا پہاڑ کے اوپر. تو نوح علیہ السلام اس کو آواز دے رہے ہیں اللہ اکبر کبیر. شفقت پدری بھی کیا چیز ہے، باپ کتنا مجبور ہے. اللہ کسی باپ کو اولاد کا دکھ نہ دکھا، اللہ کسی بھی باپ کو اولاد کا دکھ نہ دکھا. اتنا مجبور ہوتا ہے باپ، اتنے مجبور ہوتے ہیں والدین، نہ تو اپنی اولاد کی کسی کے سامنے خامی بیان کرنے جوگی، نہ اس کی کسی کو کمپلین کرنے جوگی، نہ اس کی شکایت کر سکے کہیں پہ. مجبور ہے ہر حال میں اس کی تعریف کرنے کے اوپر. نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تو آجا، ونادى نوح ابنه، آجا یار، وکان فی معزل یا بنی ارکب معی، آجا سوار ہو جا میرے ساتھ، آجا تیری سیٹ ہے. وہ کیسے کہتا ہے سآوی الی جبل، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی، میں بچ جاؤں گا. جس طرح آج کل کا نوجوان کہتا ہے ٹینشن نہ لو بھائی تسی، میں کر لوں، یعصمنی من الماء. قال لا عاصم اليوم، جس نے کہا بیٹا لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی نہیں بچا سکتا الا من رحم، اللہ بچائے گا تو بچے گا، ایسے مت کہہ تو نہیں بچ سکتا آج. وحال بینہم الموج، موج آئی ہے اسے، وہ اٹھا کے اس کو لے گئی، کان المغرق، غرق ہو گئی. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر. بعض روایت میں 6 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، مسلسل کشتی فراٹے مارتی چلتی جا رہی جس طرف بھی اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کوئی جاندار نہیں چھوڑا زمین کے اوپر. علیہ السلام نے بد دعا کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑنا. انہوں نے مجھے تکلیف ہی دی. نبی کی بد دعا کیا چیز ہے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک، اللہ تو نے ان کو چھوڑا ہے کہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر ختم کر دے. اللہ نے سب کو ختم کر. پھر اللہ رب العزت نے پھر آسمان کو کہا تو تھم جا، زمین کو کہا تو بھی تھم جا. پھر کشتی جا کر کے رکی ہے چوٹی پہاڑ کے اوپر، وسوۃ الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اب نوح علیہ السلام کو اپنا بیٹا یاد ہے. ونادى نوح ربه فقال، اولاد کی تو محبت ہوتی ہے انسان کے دل میں. ربی ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا ہے میرے اہل میں سے، میرے گھر میں سے، من اہل، وان وعدک الحق وانت تحکم. اللہ نے فرمایا یا نوح انه ليس من اہلک، تیرے اہل میں سے نہیں ہے. نبی کا اہل صرف ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے، نبی کا اہل خون کی بنیاد پر، دین کے رشتے
خون کی بنیاد پر نہیں جڑا کرتے. دین کے رشتے دین ہی کی بنیاد پر جڑا کرتے. خون کی بنیاد پر ہوتے تو ابو جہل پہلا خلیفہ ہوتا، چچا تھا نا سگا، کئی سارے اعزازات اس کے ہاتھ میں ہوتے. خون کی بنیاد پر یہاں پہ معاملات نہیں چلتے. فلا تسألنی ما لیس لک به علم، نوح مجھ سے وہ مت مانگ جس کا تیرے پاس علم نہیں. انی اعظک، میں آپ کو نصیحت کر سمجھا رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین. اللہ اکبر. اللہ رب العزت سب کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا دی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی. آگے اسی طرح سے اس پوری سورہ کے اندر میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. اس پوری سورہ کا آگے 5ویں رکوع میں قوم ہود کا تذکرہ ہے، 6 میں پھر آگے قوم سمود کا تذکرہ ہے، 7ویں جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، 8ویں میں جناب شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، 9ویں میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اس طرح سے یہ سورہ آگے چلتی ہے اور یہ سورہ ہود جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. اس کے مضامین اسی انداز میں ہے کہ بہت عبرت ہے، بہت نصیحت ہے. سب کے ہی قوم شعیب علیہ السلام کی مثال آپ لے لو، اس میں عبرت کا سامان. وہ لوگ ناپتل میں کمی میں مبتلا تھے، شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے تھے، ان سے کہتے تھے تو بڑا کمزور آدمی ہے، ہم سے پنگا مت لے، ہمیں نہ سمجھایا گیا. رسول علیہ السلام کو جو کہتے تھے لا را چمنا، اگر تم نے آئندہ سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی نا تجھے سنگسار کر دیں. اس طرح سے انبیاء کو دھمکیاں دی اور ان پر ظلم و ستم ہو. اللہ رب العزت نے اس طرح سے انبیاء کو آزمایا، ان کی ٹریننگ اور تکلیف. تو جو لوگ انبیاء والا کام کرتے ہیں نا، لوگوں کو سمجھانے کا، سکھانے کا، تعلیم و تعلم کا، تبلیغ کا، نشر و ارشاد کا، بہت عظیم الشان کام ہے، بہت بڑا کام ہے. آسان نہیں ہے. انبیاء اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس راستے میں ان کو پھر تکالیف بھی آتی ہیں، ان کو مصائب بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، حوصلہ شکنی والی چیزیں بھی ہوتی، بے مرمتی والی باتیں بھی ہوتی. لیکن جب ایک راستہ پکڑ لیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا، تو اس پر پھر چلنا ہوتا ہے. ڈٹرمنیشن بہت ضروری ہے. راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس راہ پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم. سورہ یوسف کی تلاوت آج مکمل ہوئی ہے، تو اس کے مضامین کے اوپر کل بات ہوگی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا رحیم یا رحمان یا رحیم. اللہم اشفی مرضانا ومرضى المسلمین یا الہ العالمین. ہم سب کا بیٹھنا قبول منظور فرما. قرآن مجید سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا، اس کے مضامین کے اوپر بات کرنا. اے الہ العالمین، ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق کی ہے تو اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عظیم عطا فرما. اے الہ العالمین، اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی یقیناً رہ جاتی، ہم تیرے بڑے ہی کمزور بندے، اس کو سننے سنانے کا، پڑھنے پڑھانے کا ہم ہرگز حق ادا نہیں کر سکتے. اے الہ العالمین، تو اپنی شیان شان اس کا اجر عظیم عطا فرما. ہدایت کی ہوائیں چلا. اے الہ العالمین، اس بستی، علاقہ، گھر گھر، قریہ قریہ، بستی بستی، پورے ملک و ملت اور پوری ملت اسلامیہ پر اپنا رحم نازل فرما. رحم والا، کرم والا، فضل والا